السلام علیکم جلے آداب۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسا ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ آپ کا مستقبل، آپ کا زندگی اور آپ کے علاقے کا مستقبل اور پورا دیش کا مستقبل اور نوجوانوں کو آپ کا مستقبل کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں بالخصوص لداخ کے لیے۔ وہ ویڈیو یہ ہے جیسے کہ میرے زندگی آپ لوگوں نے سن چکا ہے، شاید نہیں سنا ہو تو میں آپ کو سنا دیتے ہیں شارٹ پیریڈ میں۔ تو 1971 کا جنگ میں میرے ممی پاپا پاکستان چلا گیا، نہ میرے یہاں چاچا رہا، نہ ماموں رہا، نہ تایا رہا، تو ہمارا دیکھ بھال، ہمارا سب کچھ انڈین آرمی بالخصوص لداخ سپورٹ کو کرنا پڑا۔ وہ کیوں کرنا پڑا؟ 1971 کے جنگ میں اس گاؤں کے حالات ایسا ہوا، سارے عورتیں پار پھنس گیا، پاکستانی بن گیا، سارے مردیں ہندوستانی بن گیا۔ یہ منظر ہندوستانی فوج نے دیکھا، بالخصوص کرنل انچین صاحب نے۔ تو ہائی کمان سے بات کیا، ان سب کو ملانے کی کوشش کیا، لیکن بدقسمتی سے یہاں سے میرے پاپا کو ان لوگوں کو لانے کے لیے بھیجا فلیگ اور چٹھی کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے واپس نہیں آیا، پاکستان نے واپس نہیں چھوڑا، اور ان عورتوں کو، ان ماؤں کو بھی واپس نہیں آ پایا۔ تو میرے دیکھ بھال ہم دونوں بھائیوں کا ریکھ دیکھ انڈین آرمی کو کرنا پڑا، ریکھ دیکھ انڈین آرمی نے کیا۔ کرنے کے بعد آپ بتاؤ کہ کیا مصیبت ہم نے دیکھا ہوگا، لیکن اس مصیبت سارے تو آپ اور ہمارے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن یہ میرے لیے آگے بڑھنے کا ایک راستہ تھا۔ جیسے کہ اگر میرا ماں باپ یہاں ہوتا تو شاید میں اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ کا سامنے آ کے آپ کو نصیحت کروں۔ تو آپ سب پیارے سے بچوں، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کا ممی، آپ کا پاپا، چاچا، تایا سب آپ کا دائیں بائیں اگل بغل میں ہے، لیکن آپ خوش قسمت سمجھ کر ان کا جیتے جاگتے ان کے نصیحت لینا، ان سے آپ کو سیکھنا آپ کے لیے بہت بڑا یعنی آپ کے لیے موقع ہے۔ لیکن ہم تو سکھائیں، کس سے سکھائیں؟ تو یہی میں کہوں گا، میرے زندگی میں آج اوپر والے کی مہربانی سے خوشحال زندگی کہو، کیونکہ بڑے سے بڑے لوگ، چھوٹے سے چھوٹے لوگ، آپ جیسے اسکول کے بچے لوگ سب آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی جو مجھے جو تعلیم ملا، وہ تعلیم آپ سب کو اچھا لگتے ہیں۔ تو میں دو ریزن سمجھتے ہیں، یا تو میرے زندگی میں کوئی سپورٹ نہیں تھا، کوئی میرے ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو شاید تھپڑ بھی لگا ہو، لات بھی لگا ہو، پٹائی بھی کھایا ہو، تو ان سب کے لیے میرے پاس جواب دینے کا ہمت نہیں تھا، سب سہتے رہا ہو، اپنا کام میں لگا رہا ہو، یا میں یہ ہو سکتے ہیں۔ یا تو انڈین آرمی، آپ سب جانتے ہیں کہ پاسنگ پریڈ پہ ہر کسی ڈپارٹمنٹ کو ایک قسم پہ، قرآن پہ، گیتا پہ ہاتھ رکھواتے ہیں کہ ایمان کا زندگی گزریں گے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے صرف انڈین آرمی ہم نے دیکھا، باقی سارے ملازم جو بھی ہو بس اس دین تک محدود رہتے ہیں۔ تو میری زندگی انڈین آرمی کے ساتھ گزرا، بچپنی حالات میں انڈین آرمی سے ساتھ گزرا۔ جب میں بڑا ہوا تو 88 میں انڈین آرمی نے مجھے نمبردار بنایا، وہ بھی اپنا چوائس سے۔ تو پھر بھی آج تک انڈین آرمی کے ساتھ میرا رابطہ رہا، تو صرف سچ کے علاوہ، محنت کے علاوہ شاید مجھے اور کام نہ سیکھا ہو، اس لیے آپ لوگ پسند کرتے ہو۔ تو اب چلو یہ بات دور ہوتے جا رہے ہیں، میرا اصلی مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے خوبانی کا دانہ ہے، یہ اپریکاٹ کا دانہ ہے۔ خوبانی آپ جانتے ہیں کہ یہ دانہ ایک ایسا قیمتی مفید چیز ہے جس پر اگر آپ نے یہ دانہ لگا دیا، اس تھیلے میں 300 دانہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے یہ دانہ زمین پہ ڈال دیا تو اس پر 10 قسم کی گرافٹنگ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ گن کر دے دوں، جیسے کہ پلم، آلو بخارا، آڑو، گلزالو، اور آپ کا ایک ریڈ چیری، اور اس کے بعد آپ کا مجھے یاد ہے ریڈ چیری جیسے خوبانی ہی لگا دو 5-6، اور اس کے طرف آگے چیری اور کچھ چیزیں مجھے نام بھی نہیں آتے جو میں ہماچل کماؤں گڑھوال سے لائے ہیں۔ تو باقی فروٹس پر ایک ہی ہوتا ہے،
جیسے ایپل پر ایپل کا ویرائٹی ہوتے ہیں، ناشپاتی پر ناشپاتی کا ویرائٹی ہوتے ہیں، لیکن الگ سے نہیں ہوتے۔ تو مجھے یہ بہت اچھا لگا، اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ بس 200-250 شاید اگر کہیں سے آپ خریدنا بھی ہو تو یہ 50 روپے سے زیادہ نہیں لے سکتے، اس سے نہیں ہوگا، یا 100 روپے سے ہی۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بالخصوص لداخ کے لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ اس دانے کو آپ لوگ اپنا جہاں پر بھی ہو ہر سال میں سمجھتے ہیں 1 کے جی ضرور لگا دیجیے۔ جب آپ 1 کے جی لگانے کے بعد یہ اپنا آپ نکل جاتے ہیں، 1 کے جی میں 1000 دانے آتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں 1000 دانہ نکل گیا تو اپنا آپ یہ آپ سے کام کرائیں گے، کیونکہ یہ بڑا ہو جائے گا تو آپ کو دائیں بائیں ڈالنا پڑے گا۔ جب آپ نے اس کو دائیں بائیں ڈالنے کے بعد پھر بڑا ہوا تو اس کو گرافٹنگ کرنا پڑے گا۔ گرافٹنگ کرنے کے بعد آپ کو گرافٹنگ بھی سیکھیں گے، پھر آپ کے گھر کو آپ گارڈن بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کو آپ ایک زمانے میں جب پھول کھلتے ہیں تو اس میں 10 قسم کو فروٹ اس نے پیدا کیا، تو 10 قسم کو پھول آئے گا آپ کو پھول کا ٹائم میں، اور اس کے بعد فروٹ کا ٹائم میں آپ کو 10 قسم کا فروٹ دے گا۔ تو بدقسمتی سے میں جو کہنے پہ مجبور ہوں، آج میں لداخ کے ہر ہوٹل میں، ہر گھر میں، ہر بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں چلا جاتے ہیں تو وہاں اس خوبصورت گھر میں کروڑوں خرچہ کرنے کے بعد وہ گھر تو تیار ہوا ہے، لیکن ان کے طرف کیا ہے، صرف خالی یہ پتے والا شمع وغیرہ لگا رکھے ہیں، ان سے صرف ہریالی پتے ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ آپ کو گھر کے چاروں طرف اگر آپ ڈال دیا تو اس سے آپ کو پھول کے ٹائم میں پھول، پھل کا ٹائم میں پھل، اور خوبصورتی کے ٹائم میں خوبصورتی، اور ان کے لکڑی کتنا مضبوط ہوتے ہیں، فرنیچر بنانے کے لکڑی، خوبانی کے لکڑی ٹاپ نمبر کے آتے ہیں، تو اتنا قیمتی لکڑی کے ٹائم پہ لکڑی ملتے ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے بالخصوص لداخ کے لوگوں سے بھی بالخصوص بچوں سے، جیسے میں نے لگا دیا، سمجھ لو میں نے لگایا تو میں تھوڑا دیر تک اس کا فائدہ لے پائیں گے، تو اگر آپ نے لگایا تو آپ کا زندگی آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میرا سوچ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہتے ہیں پڑھا لکھا۔ پڑھے کا مطلب کیا ہے، اس نے پڑھتے گیا، زندگی بھر پڑھتے گیا۔ اگر ایک بار بھی ہاتھ میں پین نہ اٹھایا ہو، قلم نہ اٹھایا، وہ پڑھتے گیا تو کیا وہ لکھ پائیں گے؟ نہیں لکھ پائیں گے، کیونکہ ہاتھ نہیں چلیں گے۔ تو اسی طریقے سے پڑھا لکھا کا جوڑا یہ ہے کہ لکھو بھی پڑھو بھی۔ اب میں نے کیا پڑھا میں آپ کو بتا دوں۔ میرے زندگی میں میرا ایک لفظ یہ ہے کہ میں کبھی زندگی میں مزاحیہ طور پر بھی میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، انشاءاللہ میں جھوٹ بولوں گا نہیں، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا چیز ہے، آج آپ نے ایک معمولی سے جھوٹ بولا، کل آپ نے اور تھوڑا جوڑا، آپ پورا زندگی آپ کا پورا سوچ ہی جھوٹا بن جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک ادہرن دیتے ہیں، چلو خیر، میرا سفارش کرنے والا، مجھے ہاں بھرنے والا، مجھے ایک اچھا آدمی کہنے والا تو آپ سب جانتے ہیں ہے ہی نہیں، لیکن ایک کویتا یاد آتے ہیں، کہتے ہیں، تو میں آپ کو، مصیبت میں گزر گیا زندگی بڑا کام کے تھے، کریں تو کیا کریں زنجیریں میرے نام کے تھے، نیکیاں جتنا کرتے رہو گالیاں سننا میرے کان کے تھے۔ کیونکہ میرے بچپن کے معذوری لوگوں کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، یہ ایسا آدمی تھا، یہ ویسا آدمی تھا، ہم اس کو تھپڑ مارتا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی ہم جتنا محنت کرو اس کے لیے تعریف کرنے والے آپ کو ملے گا ہی نہیں، ڈھونڈ کے بھی نہیں ملیں گے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو میں آپ کو کہنے کا اصلی جو مقصد یہ ہے کہ میدان پہ آپ کام کرو، میدان پہ آپ محنت کرو، کرنے کے بعد آپ بھی مہاتما گاندھی بن سکتے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر کلام بن سکتے ہیں، آپ بھی میرے نظروں میں اٹل بہاری واجپئی بن سکتے ہیں۔ تبھی بنے گا جب آپ نیک کام کریں۔ نیک کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صبح سے شام تک آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آج میں نے کون سی کھا رہے ہیں، محنت کی کھا رہے ہیں یا فری کی کھا رہے ہیں۔ تو آپ کو شرط لگانا ہوگا محنت کی کھانا۔ میں اپنے عادت کے 2-4 باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ تو نمبر 1، جب میں کبھی دلی چلا جاتے ہیں یا کبھی شہر میں چنڈی گڑھ چلے جاتے ہیں تو وہاں 10 روپے میں وہاں پر آپ کو ہال ملتے ہیں، 10 روپے جمع کرنے کے بعد وہاں ہم سوتے ہیں، وہاں ہم رہتے ہیں۔ کھانے میں ہم دہی اور لسی ہوٹل سے منگواتے ہیں، اسی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، نمک مرچی وہ ساری چیزیں ہم زندگی میں نہیں کھاتے ہیں۔ اور جب دلی چلا جائے 100 یا 150 میں ڈورمیٹری ملتے ہیں، جس کے اندر ایک چارپائی، ایک کمبل اور ایک تکیہ ملتے ہیں۔ تو میں سوال کرتے ہیں، جو 5000 کا ہوٹل میں گیا لوگ، وہاں بڑا آدمی وہاں بیٹھا، تو میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا 5000 میں؟ تو اس کو بھی وہی ملا، ایک کمبل، ایک چارپائی اور ایک تکیہ ملا۔ تو
تو اس طریقے سے اپنا آپ کو خرچہ کم کرنے کا سوچ رکھیں گے تو شاید آپ بھی محترمہ گنتی بڑھ سکتے ہیں۔ تو بالخصوص میں بچوں کو میرا ریکویسٹ ہے، دوسرا میں کوئی آپ کو سمجھانے کے لیے بات نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو میں کوئی بڑا آدمی بن کے نہیں کہہ رہے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ ایک جو فارسی میں ایک شعر آتے ہیں، بخیل اربو و زاہد و بہروبر بہشتی نباشت بحکم خبر، یعنی بخیل اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اچھا کام کیا ہو، خود کو تجربہ ہوا ہو، خود کو جانتا ہو، لیکن وہ کنجوسی کر کے دوسرے کو نہ کہا ہو، اس آدمی کو اوپر والے کا لعنت ہے۔ اس آدمی کو اوپر والا سوال کرتے ہیں، بھائی ہم نے آپ کو یہ سمجھایا تھا، تو آپ کا دماغ میں ہم نے یہ ڈالا تھا، لیکن آپ نے یہ لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ کل بہت بڑا سزا ملنے والا ہے۔ اس لیے میں اس سزا سے چھٹکارا دینے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ لیکن مجھے معلوم ہے میں جتنا ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں تو کبھی میرے ویڈیو میں کامنٹس نہیں آتے ہیں، اچھا کومنٹس نہیں آتے ہیں۔ اگر کومنٹس آیا تو پھر تم کون ہے، تم کیا ہے، تم 100% غلط ہے، مجھے فرق نہیں پڑیں گے، میں اپنا ہی کام کرتے رہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ انسان اور جانور میں ایک پہچان ہے۔ تو جانور شام کو صبح جب چھوڑتا ہے تو وہ دن بھر کھانے کے بعد اپنا پیٹ کو اتنا بڑا بنا کے پیٹ پھلا کے لاتے ہیں۔ تو انسان میں یہ ہے، شام سے لے کر صبح تک میں نے کتنوں کو مدد کیا، کتنوں کو بھلائی کیا، میں نے کتنا اچھا بات کہا، کتنا لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچا، میں سمجھتا ہوں یہ ہے انسان کا کام، یہ میرے سوچ ہے۔ تو آگے میں ابھی آج یہی فروٹ کے بارے میں، اب میرے یہاں پر کم سے کم میرے حساب سے 60-70 سے زیادہ کا ویرائٹی کا فروٹس جو کہ آبا و اجداد میں ہمارا لداخ میں خوبانی، ناشپاتی، اخروٹ اور انگور کچھ گاؤں میں یہی ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں ہماچل، کماؤں، گڑھوال اور میں ریسرچ کرتے ہیں، وہاں سے پیڑ لے کے آتے ہیں زیادہ سے زیادہ 100 روپیہ 150 روپے میں۔ تو لے کر آنے کے بعد اس کو ہم 1-2 سال ہم گرین ہاؤس کے اندر رکھتے ہیں، پھر وہ اس کا نسل بڑھانے کے طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب نسل بڑھنے کے بعد پھر اس کو دھیرے دھیرے باہر لگاتے ہیں، ایک پیڑ کو باہر لگائے، اس پہ ریسرچ کیا، پھر دوسرے کو باہر لگایا۔ اسی طریقے سے آج میرے حساب سے جو کامیاب ہوا ہے، کچھ میں گنی چنے فروٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے والنٹ ہوتے ہیں، پیکا نٹ ہوتے ہیں، چیس نٹ ہوتے ہیں، ہیسل نٹ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب اخروٹ یہاں ہے تو اخروٹ کا ویرائٹی ہے وہ بھی ہمارے لداخ میں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بیری میں آتے ہیں، جیسے ہم لے بیری کہتے ہیں، جیسے لے بیری آیا، کرین بیری آیا، بلیک بیری آیا، گوجی بیری آیا، یہ ساری چیزیں اس گارڈن کے اندر لگا ہوا ہے۔ باہر کی بات کرتے ہیں اور اس میں ٹمپریچر میں اب یہ تو تھوڑا 8-9 ہزار کا ہائٹ ہو، لیکن 11-12 ہزار کا ہائٹ میں بھی یہ چیزیں لگتا ہے۔ والنٹ جیسے لے میں اخروٹ ہے تو والنٹ چیسنٹ بھی آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھولوں میں نے میرے زندگی میں نے ایک ریسرچ کیا، جیسے جب لا کھولتے ہوئے لداخ میں لوگ پھول لاتا ہے، لا کھولتے ہوئے لداخ میں لوگ پھول بیچنے کے لیے لاتا ہے، پھر ہمارے لداخ کے لوگ لاکھوں کا تعداد میں پھول خریدتا ہے۔ خریدنے کے بعد خریدا، وہی سیزن چلا تو چلا، اگلے سیزن میں سب کچھ ختم ہوتے وہ آپ نے دیکھا ہے۔ وہ پھول پونے سے آتے ہیں اور اس کا اندر مٹی نہیں ہوتی، وہ ایک کیا کہیں گے، ایک عجیب سا پھول ہے۔ تو جب میں یہاں پر جو پھول لگاتے ہیں، میرے یہاں کا جو پھول ہے وہ پھول ہماچل، کماؤں، گڑھوال جو کہ ہائبریڈ کا، تو اس پھول کو میں پھول ریسرچ کر کے یہاں پر سکسیسفل جو ہم نے لگایا ہے، تو شاید میرا خیال میں ادھر اب مجھے اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی آ کے کہتے ہیں اس میں ہزاروں کو ہو سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں سینکڑوں کو ہو سکتا ہے، تو میرا اندازے میں 100، 150، 200، 250 ویرائٹی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے سے جب بن جاتے ہیں تو میں آپ کو اس عمر کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ کو محنت کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ سے، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کی بل چلے۔ تو آپ کو محنت کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہم اور آپ میں یہ قدرت نے ڈال رکھا ہے، ہر انسان میں ڈال رکھا ہے حسد۔ لڑنا ہے تو اپنا حسد سے لڑو، لڑنا ہے تو اپنا سوچ سے لڑو۔ تو میں یہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے اچھا، اپنا حصے کے دیا جلاتے چلو، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں، اسے شمع دکھاتے چلو۔ ہم سب جانتے ہیں، میں کئی بار کہا ہے، انسان سے جانور بیوقوف ہے،
کیونکہ جانور اپنا دشمن آتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے شیر ہو، چاہے بلی ہو، چوہا بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں بھاگ جاتے ہیں کہ وہ اپنا اس کو یہ کھانے کا خطرہ ہے، مارنے کا خطرہ ہے۔ لیکن انسان اتنا میں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انسان کو یہ پتہ ہے کہ آج ہم آپ کو برا بھلا کہیں گے تو کل شاید آپ بھی مجھے برا بھلا کہیں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرو گے تو آج آپ بھی میرے ساتھ لڑائی کرو گے، دونوں لڑتے رہیں گے، نہ آپ آگے بڑھ پائے گا نہ میں آگے بڑھ پائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا، آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دانے کے لیے میں کہتے ہیں کہیں سے بھی ایک دانہ مل جائے، آپ بالخصوص لداخ کے۔ ہاں، اب یہ میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں 300 دانہ آتے ہیں۔ تو میرے گھر میں جو آنے والوں کو ہم جیسے ہمارے شم ایریا ہو یا جس علاقے میں یہ دانہ آتے ہیں، جس علاقے میں خوبانے آتے ہیں، تو ان کو میں کہتے ہیں بھائی آپ بھی 1000 دانہ یعنی 1 kg آپ ضرور مٹی میں ڈال دو، تاکہ اس میں سے 1000 آپ کو خوبانے نکل جاتا، تو پھر یہ خود آپ کو کام کراتے رہیں گے۔ نکل گیا، پھر آپ نے بڑا ایریا میں ڈال دیا، ہو سکا تو آپ نے اس کو سیل بھی کر دیا، تو آپ سب کو دوسروں کو سستے میں خوبانی ملا۔ اور اس کے بعد جو لے چانگتھانگ شم ایریا لے چانگتھانگ، جیسے آپ کا الٹیٹیوڈ کی جگہ کہتے ہیں، جیسے کہ نبرا کے یارما وغیرہ، آپ کا ٹانگا ڈگر وغیرہ، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر خوبانی نہیں آتا ہے۔ جو آپ چھوٹی سے بچہ لے کے جاتے ہیں تو بچے میں تو چھوٹے میں ہر کوئی مر جاتے ہیں، لیکن اس کو آپ لے کر گرین ہاؤس کا اندر جو الٹیٹیوڈ کا انداز ہے ڈال دیں گے، پھر گرین ہاؤس میں یہ بڑا ہو جائیں گے، اس کے اندر آپ پھر گرفٹنگ کرو گے، پھر یہ ٹھیک ٹھاک جوان ہونے کے بعد پھر آپ اس کو باہر لے جا کے ڈال دے گا۔ تو اس کے اوپر آپ کے چلو خوبانی آپ کو ٹیسٹی نہیں ہوتا ہے تو آپ کا آلو بخارا ٹیسٹی ہوگا، چھوٹا سیزن ہے، پلم ٹیسٹی ہوگا، چھوٹا سیزن کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے کوشش یہ ہے کہ میں ہر وقت چانتھاں سے آیا ہو یا آپ کو نبرا یارما سے الٹیٹیوڈ سے آیا ہو، ان کو ہم یہ گفٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے کنارے میں آپ لگا دو یا آپ کے پاس گرین ہے تو اس میں لگا دو، ہم اسے فری میں دے دیتے ہیں، اس کا ہم پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے پیسے کے بدلے میں آپ یہ سمجھ لو گوبالی نے گفٹ دے دیا، اس کو پیار دینا ہے، جاتے ہی اس کو زمین میں ڈال دیجیے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ آپ کا ڈال دیا تو پچھلے سال میں نے اس میں 8-10 بوری میں نے بانٹا تھا لداخ کو، تو شاید لوگوں کو گھر میں ہوگا، ابھی اگ رہا ہوگا، نکل رہا ہوگا، تو انشاءاللہ 5 سال میں سمجھتے ہیں لداخ کا پورا ہمارا پانی اور ہمارا جگہ یہ چنگما اور یولات وغیرہ کوئی نہ پھل دیے ہوئے بغیر پانی ضائع کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہوٹل والے ہو، امیر گھر کے لوگوں کا ہو، تو آپ جو بالخصوص لے والے اس کو جب بھی میرے گھر آپ آتے ہیں تو یہ میں نے تھیلا بنا کے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے۔ تو باقی جہاں یہ دانہ آتا ہے یہاں نکلتا ہے اس ایریا کے لیے میرے طرف سے آپ لوگ اپنا گھر میں یہ ضرور 1000 لگا دیجیے۔ تو میں اس کے بعد اپیل کرتا ہوں، جیسے آپ دکانوں میں سیل کرتے ہیں، خوبانی بیچتے ہیں، گری بیچتے ہیں، اخروٹ بیچتے ہیں، ان سے بھی میرا اپیل ہے کہ آپ اپنا دکان میں یہ دانہ بھی رکھیے اور لوگوں کو شعور دے کہ یہ اگر دیکھو پچھلے سال میرے حساب سے میں نے 4-5 لاکھ دانہ لداخ میں تقسیم کیا ہے میرے حساب سے۔ آپ بتاؤ 4-5 لاکھ میں سے 3 لاکھ اگر لداخ میں نکل گیا تو اسی طریقے سے لداخ کے ہر گھر 3 لاکھ آبادی کو ایک ایک دانہ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ پھر اس سال پھر میں کوشش کر رہا ہوں، یہ میں دے رہا ہوں، جو آتے ہیں تو اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لگا دو، تاکہ اگلے 5 سال میں لداخ ایک اصل میں ایک بہت بڑا جنت بن جائیں گے، 1 روپیہ خرچہ کیے بغیر۔ تو بس باتیں بہت زیادہ ہو گیا، یہ سارے باتیں میں پیارے سے بچے آپ کو لے کے رہا ہوں۔ سکول میں جیسے آپ اپنا سکول کے اندر بھی کیوں نہ ہو، یہ دانہ میں نے کئی سکول میں جا چکے ہیں، لے ڈگری کالج، لے یونیورسٹی، اور لے کے آپ سال کے بعد لمڈن سکول ہو، اور آپ کا بہت سارے سکول میں جا کے میں نے یہی کہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل ہے، میرے پاس جب آپ لوگ آتے ہو تو یہاں سے ضرور مجھ سے پوچھیے کہ کوئی پھول آپ کو اچھا دیکھے تو اب یہ بتائیے کیا یہ پھول مل سکتے ہیں، کوئی پھل اچھا لگے تو آپ یہ بتائیے مل سکتے ہیں، تو میں آپ کو اگر مل سکا ہے تو میں بغیر پیسے کے آپ کو دے دیتے ہیں، تو اگر نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ کا پاس یہ ڈسکس ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا، جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں تو آپ اکثر یہ گارڈن کا، یہ جیسے گارڈن کا فوٹو شوٹو لیتا ہے،
फ़ोटो लेकर फिर वापस चले जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ज़रूर आप लोग आके मुझसे मिलकर और मेरे से कुछ पूछ कर जाइए, ताकि आप लोग का यहाँ का सफ़र मतलब आपका सही रहे, आपका सफ़र कामयाब रहे। तो बस ये 20 मिनट हुआ है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे मिलूँगा। मैं यही चाहूँगा कि जो मैं करता है वो आप भी करें, जो मैं सोचता है वो आप भी सोचें, तो शायद मेरा ख़ैर में फिर लद्दाख जन्नत बनाने में, लद्दाख एक खूबसूरत लद्दाख बनाने में कोई कमी नहीं होगा। और दूसरा में ये मुझे अफसोस ये है कि लद्दाख का अंदर, ये लद्दाख है, देख रहे हैं आप, ये लद्दाख का मैंने ढांचा बनाया, ऊपर पहाड़ है और ये नीचे पुराना लद्दाख जो लकड़ी का घर है, ये है नया लद्दाख जो गाड़ियाँ आया हुआ है। तो मेरा सोच, मेरा मानना ये है कि अगर लद्दाख में, अफसोस इस बात की है, मुझे इस बात के अफसोस हो रहे हैं कि आप देखो आम और केला, सिर्फ आम और केला हमारा लद्दाख में नहीं आता है। बाकी जितना फ्रूट्स जो लद्दाख में मार्केट में हम और आप ख़रीदते हैं, वही फ्रूट पूरा हमारा लद्दाख में आने वाले फ्रूट है। लेकिन बदकिस्मती से हम लद्दाख वाले आगे सप्लाई करने के बजाय, आगे हम मार्केट में देने के बजाय, हम और आप लद्दाख में, हम और आप क्या कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं हमारा पैसा देकर। तो ये मुझे बहुत दुख होते हैं, मुझे बहुत अफसोस होते हैं। तो अब मैं आखिर में फूलों का बीज में से ले जाकर हम आपको एक बार दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ उगते हैं। देखो ये आपने देखा, ये जैतून है, शायद आप लोगों ने बहुत बार देख चुका होगा, बहुत बार आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो ये अंजीर आप देख रहे हैं, यहाँ फल लिया हुआ देख रहा होगा, इसका अंदर बहुत सारे अंजीर। अब मैं और एक फ्रूट जिसको पहाड़ी आम कहते हैं, ये जो अंगूर है, ये अंगूर जो देखो पका हुआ है, देखो काला काला आप देख रहा होगा इस तरीके से, और ये ऊपर एप्पल आप देख रहा होगा। ये एक अजीब सा फ्रूट है, ये देखो ब्लैक ब्लैक सा, इसका नाम मुझे भी पता नहीं, बिल्कुल एकदम ब्लैक हो रहे हैं। ये है जी जापानी फल, आप देख रहे हैं, देखो ये कितना खूबसूरत लग रहे हैं। इसका नाम पहाड़ी आम भी कहते हैं, जापानी फल भी कहते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको कुछ फ्रूट का जो अक़साम हमको आपको दिखा रहे हैं। ये देखो ये चारों तरफ में ये जो लगा हुआ है, ये आपको पता है कि मैंने ओरिजिनल 5 स्टार, देखो आपको यहाँ से 5 स्टार दिख रहे हैं और यहाँ से 3 स्टार। ये मज़ाहिया तौर पर मैं हमारा लद्दाख के लोगों को हंसाने के लिए ये बनाया है। बस वीडियो बहुत लंबा हो गया तो आप लोग शायद बोर भी हो जाएंगे, तो मैं इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। मैं अपील करते हैं आप लोगों को, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अपना उस जवानी ज़िंदगी को ज़ाय न किए जाए, मेहनत किए जाए। जब आप लिखेंगे नहीं, आपको लिखना नहीं आएंगे, आपको ज़मीन पे आप काम करेंगे नहीं तो आपको काम करना नहीं आएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।